السلام علیکم ناظرین اور سامعین، شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے اور میں آپ لوگوں کی ہوسٹ ناظرین اور میں اپنے چینل اخلاقی اور سچی کہانی میں سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہوں گے۔ آج میں اپنے عنوان میں ایک ایسی شخصیت پہ روشنی ڈالوں گی جس سے تقریباً ہر شخص واقف ہوگا۔ جس طرح ایک چمن میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں اور اپنی اپنی بہار الگ الگ رکھتے ہوئے سب مل کر بہار کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح اردو شاعری اور نثر کے گلزار میں بھی رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں جن کی خوشبو آج بھی پھیلی ہوئی ہے۔ انہی میں ایک شخصیت کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، اور یہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں۔ ان کو اپنے ہنر سے قومی شاعر کا خطاب حاصل ہوا ہے۔ وہ اردو ادب کے سب سے مشہور شاعر ہیں۔ ان کا نام اسد اللہ خان اور تخلص ان کو غالب ملا تھا۔ وہ 1812 میں اکبر آباد میں پیدا ہوئے تھے لیکن زندگی دلی میں گزاری۔ ابھی صرف 5 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ ابتدائی کتابیں مرزا نے آگرہ کے ایک نامی معلم شیخ معظم سے پڑھیں اور فارسی کی تعلیم ایک ایرانی ہرمز سے حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں فارسی زبان میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ قدرت نے انہیں شاعر ہی پیدا کیا تھا۔ دلی پہنچ کر وہ اپنی شاعری کے لیے مشہور ہو گئے۔ ان کی رسائی شاہی دربار میں ہو گئی جہاں سے انہیں 1857 تک 50 روپے ماہوار ملتے رہے۔ غدر کے بعد بادشاہت ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ رقم بند ہو گئی۔ انگریزی حکومت نے چند سال کے لیے ان کی پینشن بھی روک لی۔ چنانچہ زندگی کا آخری زمانہ انہوں نے بہت ہی تکلیف اور مشقت میں گزارا اور انگریزی حکومت نے بھی انہیں بہت ہی پریشان حال رکھا، بہت پریشان کرتے تھے ان کو، اور 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غالب نے اپنی زندگی میں بہت ہی غم اٹھائے، بہت ہی تکلیفیں سہیں، لیکن پھر بھی ہمیشہ خوش و خرم رہے اور اپنی آن بان میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیا۔ جو شخص ان سے ملتا تھا اس سے وہ خود بھی ملتے ورنہ بالکل دور رہتے تھے۔ دوستوں کی صحبت کا ان کو بہت ہی شوق تھا۔ جو شخص ایک بار ان سے ملتا تھا اسے ہمیشہ ان سے ملاقات کا اشتیاق رہتا تھا۔ ہندوستان بھر میں ان کے بے شمار دوست بکھرے ہوئے تھے جو مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے خطوط پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی جواب لکھنے سے باز نہیں آتے تھے۔ مرزا کی گفتگو بہت دلچسپ ہوتی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نہایت حاضر جواب تھے اور ظرافت ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت شوخ تھے اور بادشاہ کے حضور میں بھی خاموش نہیں رہتے تھے۔ بہت ہی خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے، آموں کے بہت شوقین تھے۔ ایک بار کا قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں، بہت ہی دلچسپ ہے۔ مرزا غالب آموں کے موسم میں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ٹہلنے کے لیے باغ میں گئے اور اس باغ کے آم صرف بادشاہ اور بیگمات کو نصیب ہوتے تھے۔ مرزا بار بار آموں کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اناج کے ہر دانے پر اس کے پانے والے کا نام اور شجرہ لکھا ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا بھی نام لکھا ہے کہ نہیں۔ اور بادشاہ یہ بات سن کر مسکرائے اور اسی دن بہت نفیس آم مرزا بیگ کے گھر بھجوا دیے۔ مرزا غالب کے خطوط میں بھی دلچسپی، بے تکلفی اور ظرافت پائی جاتی ہے جو ان کی گفتگو میں موجود ہے۔ خط پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی دوست سے باتیں کر رہے ہوں۔ لکھنے کا انداز بالکل وہی جو باتوں کا ہوتا ہے۔ اردو نثر میں مرزا غالب کا خاص مرتبہ ہے لیکن شاعری کی حیثیت سے وہ زیادہ مشہور ہیں اور شاعری کے میدان میں ان کا شاید کوئی ہی ہمسر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک اردو قائم ہے مرزا غالب کا نام زندہ رہے گا۔ انہوں نے اردو زبان کو زینت بخشی اور مرزا غالب کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کی لت لگ گئی تھی۔ انہوں نے زیادہ تر اشعار اپنی حالات زندگی کے بارے میں لکھا تھا اور اپنے ایک دم دل سے جو ان کو تکلیفیں ہوتی تھی وہ ان کو قلم بند کر دیتے تھے۔
ان کے کچھ اشعار ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اس شعر میں انہوں نے اپنی تکلیفوں کا اظہار کیا اور کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنی تکلیف ملی کہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور ایک شعر ان کا یہ بھی ہے کہ جو اکثر وہ کہا بھی کرتے تھے اور اپنے اس شعر میں الفاظ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا، پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ وہ بات بات پہ یہ اکثر کہا کرتے تھے ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین خان کو دیجیے اجازت، اگلی بار پھر سچی کہانی اچھے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ So don't forget to like, share and subscribe my channel, and also give comment. Your comments appreciate and encourage me. Once again, thank you so much. Allah Hafiz.